بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ دو دوست کسی ملاح کے ساتھ کشتی میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے چاہا کہ ہم سمندر کی سیر کریں۔ وہ ملاح کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر جب ملاح کشتی کو کنٹرول کرتے ہوئے چلاتے ہوئے سمندر کے بیچ پہنچا تو ان دو دوستوں میں سے ایک دوست آسمان کی طرف دیکھ کر اڑتے پرندوں کو دیکھ کر موسم سے لطف اندوز ہونے لگا، تو دوسرا جو دوست تھا وہ ذرا باطنی تھا، تو اس نے سوچا کہ ملاح کے ساتھ گپ شپ کی جائے۔ وہ اسی گپ شپ میں لگا اور ملاح سے پوچھا کہ ذرا یہ بتائیں کہ آپ یہ کام کب سے کر رہے ہیں؟ ملاح نے لمبا سانس لے کر کہنے لگا کہ دراصل ہم تو باپ دادوں سے یہ کام کر رہے ہیں، ہم تو خاندانی ملاح ہیں، اور بدقسمتی سے کہ میرا دادا بھی اسی کام کے دوران انتقال کر گیا، اسی سمندر میں ڈوب کر، اور میرے والد کا بھی انتقال اسی سمندر میں ہوا۔ تو مسافر نے افسوس کرتے ہوئے پھر کہا کہ اچھا بتائیں کہ آپ کا دادا کا انتقال کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک دن میرا دادا جو ہے وہ ایک پتواری درست کرنے کے لیے اٹھے تو اچانک پاؤں پھسل کر وہ سمندر میں گر گئے اور ڈوب گئے۔ اس شخص کو افسوس ہوا، لیکن چونکہ باطنی قسم کا آدمی تھا تو اس نے پھر پوچھا کہ اچھا آپ کا والد؟ اس نے کہا کہ میرا والد بھی اسی طرح ایک دفعہ لہروں کے زد میں آ کر غرق آب ہو گیا۔ تو اس شخص نے کہا جب یہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ کا دادا بھی اسی میں انتقال ہو گیا اور آپ کا والد جو ہے وہ بھی اسی سمندر میں ڈوب کر انتقال کر گئے، تو آپ اس کام کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ سمندر کی تیز اور خطرناک لہریں، کشتی کا کیا بھروسہ، کہیں پر بھی ٹوٹ جائے یا کہیں پر بھی الٹ جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو ہے سمندری طوفانیں آ سکتی ہیں۔ تو اتنی خطرناک کام آپ نے اختیار کیوں کیا، کیوں چنا؟ آپ ترک کر دیں، کہیں اور کام کر لیں، دنیا میں کام تو اور بہت ہیں۔ اس ملاح نے اس سے کہا کہ اچھا آپ بتائیں کہ آپ کا دادا کیا بنا، وہ کہاں ہے، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میرے دادے کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ نے پوچھا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا دادا کا انتقال کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ میرا دادا تو چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، ایک مرتبہ اچانک وہیں پر انتقال کر گیا۔ تو ملاح نے دوسرا سوال داغا اور کہنے لگا کہ اچھا آپ کے والد کا کیا بنا، وہ کہاں ہے؟ اب مسافر کو پتا چلا کہ اصل میں مجھے گھیر رہا ہے ملاح، تو اس نے کہا کہ میرے والد کا بھی انتقال اسی طرح ہوا، کہیں ملے جلے طریقوں سے گھر میں۔ تو اس نے کہا کہ جب آپ کا یہ جو چارپائی ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ اس میں آپ کا دادا بھی انتقال کر گیا، اسی پر آپ کا والد بھی چلا گیا، تو آپ اس چارپائی کو اٹھا کر کہیں دور پھینکتے کیوں نہیں؟ آپ نے اس چارپائی کو ابھی تک اپنے گھر میں رکھا کیوں ہے جب وہ اتنا خطرناک ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم دیکھ لیں کہ بھئی اس طرح اگر سوچا جائے تو اس کہانی کا مطلب یہ ہے، اس کہانی کا مقصد یہ ہے تو بہت پرانی کہانی، لیکن اس سے جو نتیجہ ملتا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھنے کا ہے، وہ یہ کہ کبھی خوف کی خاطر، اپنے آپ کو ڈر کی خاطر کہیں پر مت روکنا، کیونکہ اس سے آپ کو بہت نقصان ہوگا۔ یا اگرچہ آپ کہیں گے کہ اس کام میں فلاں آدمی مر گیا تھا، اس کام میں وہ مر گیا تھا، تو اس طرح دنیا کا نظام ہی درہم برہم ہوگا، آپ کسی کام کے بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی گیا ہوگا، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں چلا گیا ہوگا، آپ کہیں گے بھی اس گاڑی کو ترک کر دو، گاڑی پر بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، اس سے لوگ مرتے ہیں اور بہت سارے مر رہے ہیں، خصوصاً ہمارے جیسے علاقوں میں جہاں روڈ ہی کا انتظام درست نہ ہو، گھروں میں گھر گرتے ہیں۔ تو یہ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سب کچھ خطرناک ہے، پورے نظام ہی درہم برہم ہوگا اور انسان کسی کام کا نہیں رہے گا۔ لہٰذا اپنے دل سے خوف نکالیں اور کام کریں، کامیابی کے ساتھ کریں انشاءاللہ العزیز۔ دیکھو مرنا تو ضرور ہے، آپ چارپائی پر بھی مریں گے، آپ سواری پر بھی مریں گے،
आप जेर समंदर में गर्क होकर भी मरेंगे, आप आसमान में हवाई जहाज से भी मर सकते हैं। तो इसका कोई वो नहीं है कि इंसान यहाँ सेफ है और यहाँ मरेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लिहाजा मरना तो है ही, जहाँ भी हो। तो इसलिए डर और खौफ के साथ न जिए, जिंदगी से खौफ और डर को निकाल कर जो काम कर रहे हैं उससे तवज्जो लगाएं और जो है अपनी जरूर कोशिश के साथ करें। इंशाअल्लाह अल अजीज आप कामयाब होंगे। वगरना अगर आपने ये ऐसे ख्यालात और अपने अंदर पैदा किए, इस तरह सोचते रहे, तो आप हमेशा नाकामी ही नाकाम रहेंगे और बाकी मरना तो वैसे भी है। ऐसा नहीं कि आप काम छोड़कर जिंदा रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है।